बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, कैसे हैं आप? मैं मलिक हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, बाजवा डॉक्ट्राइन के बाद अब हाफिज़ डॉक्ट्राइन। बाजवा डॉक्ट्राइन का तो आपको पता ही है किस तरह उन्होंने पहले नून लीग की हुकूमत को घर भेजा, फिर इमरान खान को लाए, फिर इमरान खान को भेजने के बाद फिर नून लीग को लाए, और अब दोनों जमातें नून लीग और PTI जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, दोनों ही बाजवा के ख़िलाफ़ जो है बयानियाँ चला रहे हैं और दोनों ही उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। अब हाफिज़ डॉक्ट्राइन के खुदो खाल जो हैं वो वाज़े हो चुके हैं। बाजवा हाफिज़ डॉक्ट्राइन के जनरल आसिम मुनीर ने तबले जंग बजा दिया है। एक जानिब तो आसिम मुनीर ने अपने डॉक्ट्राइन और पाकिस्तान के इकनॉमिक रिवाइवल के हवाले से अपनी पॉलिसी वाज़े कर दी है, लेकिन इस सब के अंदर अब बात इमरान खान से बहुत आगे जा चुकी है। लेकिन इस सब के अंदर जो है अब होने क्या जा रहा है वो भी आपको बता दें। जनरल आसिम मुनीर ने कोर कमांडर कराची को एक बड़ा हुक्म जारी किया है और अब फिर बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। जब मामलात जो है ख़राब हो चुके हैं तो फिर उनको ठीक भी करना है उन्होंने, और किस तरह ठीक करेंगे वो आपको इस वीलॉग के अंदर बताते हैं। और इस सब के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस पूरे सिनेरियो को समझना बहुत अहम है। जो बातें मैं आपको बताऊंगा आपने डॉट्स मिलानी है, आपको सारी बात समझ आ जाएगी। और इस सब के अंदर जो तमाम तर सियासी जमातों के हवाले से सपा सलार ने बात की है वो भी आपके सामने रखते हैं। जनरल आसिम मुनीर ने गुज़श्ता 48 घंटों में बिजनेस कम्युनिटी के मेम्बरान से जो मुलाकातें की हैं इनसे बहुत कुछ वाज़े हो चुका है। 2 पॉइंट्स हैं। एक ये कि जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की इकानमी ठीक करने के लिए क्या उनके पास प्लान है, जबकि पाकिस्तान के सियासी रहनुमाओं और करप्ट सियासतदानों के हवाले से क्या पॉलिसी है, इनके बारे में वो क्या सोचते हैं। और चीज़ें जो हैं वो इस वक्त क्लियर हो चुकी हैं। कुछ चीज़ें तो आपके पास ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं मीडिया के ज़रिए, जबकि कुछ चीज़ें जो हैं वो अब तक नहीं पहुंची, जो कि हमें जो है अपने ज़राए के हवाले से मिली हैं। इस सब के अंदर नवाज शरीफ के लिए भी एक मैसेज है और बाकी सियासी जमातों के लिए भी एक मैसेज है। आर्मी चीफ ने किस की तारीफ़ की और किस के हवाले से उनकी क्या सोच है। 50 बड़ी शख्सियात कराची की जो बिजनेसमैन हैं, कारोबारी शख्सियात, उनसे जो है आर्मी चीफ ने जो है मुलाकात की है। और इसके नुकात जो हैं, कुछ नुकात जो है मैं पिछले व्लॉग में बता चुका हूं, लेकिन दोबारा रिकॉर्ड के लिए मैं उनको जो है रिपीट कर देता हूं। लेकिन उसके अलावा वो बातें जो कोई नहीं बता रहा और जो वहाँ उस मीटिंग के अंदर लोग मौजूद थे उन्होंने बताई हैं वो आपके सामने रखेंगे। तो जो बातें आप तक पहुँची हैं उनमें यह है कि एक तो करप्शन करने वालों को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, डॉलर जमा करने वालों पर शदीद तरीन क्रैकडाउन किया जाएगा, डॉलर की अफगानिस्तान स्मगलिंग का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा, ईरानी तेल की स्मगलिंग का खात्मा होगा, मुल्क को खसारा करने वाले इदारों से सियासी भर्तियों का खात्मा होगा। इसके अलावा अरब ममालिक से जल्द अज जल्द भारी इन्वेस्टमेंट लाकर डॉलर की कीमत को ज़मीन बोस्त कर दिया जाएगा। पाकिस्तान में मुकम्मल सियासी इस्तेहकाम होगा, नॉन फाइलर मईशत का खात्मा होगा, गैर मुनाफा बख्श इदारों की प्राइवेटाइजेशन होगी, शर पसंद अनासर से आनी हाथों से निमटने का फैसला हुआ है। तो ये 10 नुकाती एजेंडा है जो कि जनरल आसिम मुनीर ने जो है बिजनेस कम्युनिटी के साथ शेयर किया है, या आप ये कह लें कि 10 नुकाती एजेंडा है हाफिज़ डॉक्ट्राइन का। अगले 1 साल में 70 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश की जाएगी। आर्मी चीफ ने कुछ और अहम बातें भी की हैं। सऊदी अरब के हवाले से कहा कि सऊदी अरब जो है पाकिस्तान में 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा और UAE से भी इसी तर्ज की बड़ी सरमायाकारी एक्सपेक्टेड है। आर्मी चीफ ने कहा कि मैंने मोहम्मद बिन सलमान से कह दिया है कि आपसे लिए गए 25 अरब डॉलर जो कि बतौर सरमायाकारी आएंगे उनमें से 10 अरब डॉलर वापस नहीं करूँगा, वो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में रखूँगा। और जो सदर हैं SPCCI के इरफान इकबाल शेख, उन्होंने जो है ये बात बताई है क्योंकि ये उनके सामने बात हुई है, ये उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे, कि आर्मी चीफ ने कहा कि 25 अरब डॉलर इन्वेस्टमेंट में से 10 अरब डॉलर जो है मैं वापस नहीं करूँगा सऊदी अरब के जो मोहम्मद बिन सलमान है वलीअहद हैं उनको। और ये बात आप तभी करते हैं जब आपको किसी पर मान होता है, किसी पर आपको उम्मीद होती है, तब ये बात आप करते हैं। अब ऐसे तो किसी को ये बात नहीं कही, ये 10,000 10 लाख या 10 करोड़ की बात तो नहीं है, 10 अरब डॉलर हैं। तो इस सब के अंदर जो ज़ुबैर मोती वाला है उन्होंने भी जो है कुछ बातें बताई हैं और वो क्या हैं वो भी आपके सामने रख देते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब हमने लॉ एंड आर्डर की, आर्मी चीफ के साथ जब ये बिजनेसमैनों की मुलाकात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जब हमने लॉ एंड आर्डर की बात की तो जनरल आसिम मुनीर ने DG रेंजर्स को हुक्म दिया कि कब्ज़ा माफिया के खिलाफ जाओ। ये कराची की बात हो रही है, कराची के अंदर मीटिंग हुई है तो DG रेंजर्स कराची को कहा गया है
کہ قبضہ مافیا کے خلاف جاؤ، کرپشن کا خاتمہ کرو، میں آپ کو کھلا آرڈر دے رہا ہوں۔ مطلب جو ہے سب کے سامنے کلیئرٹی کے ساتھ جنرل عاصم منیر نے یہ حکم دیا ہے کہ قبضہ مافیا کے خلاف جو ہے جائیں، یہ کرپٹ عناصر کو نہیں چھوڑنا۔ آرمی چیف نے اپنے برابر بیٹھے کور کمانڈر کراچی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اب 1 لیٹر بھی ایرانی تیل جو ہے کراچی میں نہیں آنا چاہیے۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی میں بات کلیئر کر دوں کہ کراچی میں نہیں آنا چاہیے، لیکن سب سے پہلے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ آتا کہاں سے ہے؟ آتا ہے کوئٹہ سے، جو ایران کا بارڈر ہے وہاں سے آتا ہے۔ سب سے پہلے تو وہاں پہ جو ہے کریک ڈاؤن کیا جانا چاہیے کہ وہاں سے آئے ہی نہ کراچی، پھر وہ تو دور ہے نا کراچی بہت۔ تو انہوں نے کہا کہ جی 1 لیٹر بھی ایرانی تیل کراچی میں نہیں آنا چاہیے، یہ سب کچھ بزنس مینوں کے سامنے آرڈر دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی عاصم منیر نے کراچی کے تاجروں کو کہا کہ آپ کراچی کے کرپٹ سسٹم کی بات کر رہے ہیں، ہم اس سسٹم کے پیچھے پڑ جائیں گے، ہم اس سسٹم کا خاتمہ کریں گے۔ اب سسٹم سے کیا مراد ہے؟ اب یہ ہے کہ کراچی اور سندھ کے اندر جو کرپٹ سسٹم ہے اس وقت، وہ ظاہری طور پر زرداری صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کا بنایا ہوا کرپشن کا ایکو سسٹم ہے، جس میں جو ہے سب مل کر کھاتے ہیں اور سب مل کر عوام کے خزانے پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ زرداری صاحب تو ویسے ہی جو ہے ان کی جو پالیسی ہے وہ ہے کھاؤ اور کھانے دو، مطلب خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ، اور جو بھی کرپشن کے خلاف جو ہے بات کرتا ہے اسے بھی کرپشن پر لگا دیتے ہیں وہ۔ تو اب اسی سسٹم کی آرمی چیف نے بات کی ہے کہ اسی سسٹم کا خاتمہ کریں گے اور قبضہ مافیا کا پیچھا کریں گے۔ اب اس شکنجے میں کون کون آتا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ جو بھاری سرمایہ کاری آ رہی ہے اس سے ہماری IMF سے جان چھوٹ جائے گی، کیونکہ IMF پروگرام پاکستان کو قتل کر رہا ہے، جو سب سے اہم بات ہے، اور بالکل ایسے ہی ہے۔ IMF کے پروگرام کی وجہ سے ہی یہ آرمی چیف کے الفاظ ہیں کہ IMF پروگرام جو پاکستان کو قتل کر رہا ہے، اور یہ ریئلٹی بھی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ عوام کو بجلی بلوں میں ریلیف دینے کے حوالے سے جو IMF سے کہا گیا کہ ہم ریلیف دینا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں جی ریلیف نہیں دینا۔ مطلب IMF کے ہم اتنے باؤنڈ ہیں کہ ہم عوام کو ریلیف ہی نہیں دے سکتے ان کی اجازت کے بغیر۔ اب ہمارے پاس جو ہے عاصم منیر صاحب نے مزید کہا کہ ہمارے پاس سانس لینے کی بھی گنجائش نہیں، ہم نے IMF پروگرام کے بعد اس چنگل سے ایسے نکلنا ہے کہ ہمیں بار بار کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے نہ پڑیں، ہم نے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر دکھانا ہے، اور یہ ساری کی ساری باتیں جو ہے آرمی چیف نے کی ہیں۔ زبیر موتی والا کے بقول کہ محمد بن سلمان نے آرمی چیف کو کہا کہ آپ کے ملک میں بیوروکریسی کے بہت سے مسائل ہیں۔ صاحب ظاہر ہے انہوں نے $25 ارب کی سرمایہ کاری کرنی ہے، تو ان کے جو تحفظات ہیں انہوں نے وہ بھی بتانے تھے، تو انہوں نے بیوروکریٹک سسٹم پر بات کرتے ہوئے کہا کہ بیوروکریسی کے آپ کے ملک کے اندر بہت مسائل ہیں، اور بیوروکریٹک سسٹم جو ہے اس پر بھی شکنجہ کسا جائے۔ تو جس میں جو ہے میٹنگ میں 8 سے 10 لوگوں کے نام بھی لیے گئے جو کہ پہلے موٹر سائیکل جو ہے چلاتے تھے، اب کس طرح سے وہ ہو گئے ہیں، مطلب بڑے اب وہ ٹائکن بن گئے ہیں۔ تو یہ عاصم منیر صاحب نے کہا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے، مطلب موٹر سائیکل سے جو بندہ اب لینڈ کروزر پہ پھیر رہا ہے تو صاحب ظاہر اس نے کرپشن کی ہے۔ اب اس سے ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ اب ہر اس شخص پر ہاتھ ڈالا جائے گا جو کرپشن کرتا ہے۔ اور ندیم ملک نے زبیر موتی والا سے سوال کیا کہ جو شاہی لوگ ہیں، تو اس پر عرفان شیخ نے کہا کہ جی بالکل سوری، یہ شاہی لوگ نہیں، سیاسی لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو زبیر موتی والا سے ندیم ملک نے سوال کیا کہ جو 8 سے 10 لوگوں کے نام لیے گئے کیا وہ سیاسی لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل یہ سیاسی لوگ ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ میں نے 2 ہفتے پہلے ایک ویلاگ کے اندر بتایا تھا کہ ان قریب ایک لسٹ بنائی جائے گی جس میں تمام سیاسی جماعتوں کے جو ہے لوگ ہوں گے جو کہ کرپٹ ہوں گے، اور ان پر میڈیا پر آنے پر پابندی ہوگی، اور سیاسی جماعتوں کو بھی پابند کیا جائے گا کہ ان کی پاکستانی سیاست میں جو ہے انٹری جو ہے وہ سمجھ لیں کہ بند کر دی جائے، ان کی پاکستانی سیاست میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ وہی کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے جو میں نے آپ کو 2-3 ہفتے پہلے بتایا تھا، اور اس کا پہلا شکار جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنی کرپشن بچانے کے لیے اب اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ جو ہے وہ بنا رہی ہے، اور نواز شریف نے بھی ایسے ہی کیا تھا کہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنایا۔ عوام نے اس بیانیے کو ریجیکٹ کر دیا، پی پی اپنا رہی ہے تو عوام اس کو بھی ریجیکٹ کر رہی ہے۔ لیکن اس سب کے اندر جو PTI کا کیس ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ کیس ہے، کیونکہ وہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے عمران خان صاحب یہ سب نہیں کر رہے، اور اس لیے ان کا بیانیہ بھی چل رہا ہے، اور عوام جو ہے لوگ جو ہے ان کا ساتھ بھی دے رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ایز کمپیئر ٹو PTI PMLN عمران خان کا جو کیس ہے وہ کافی مضبوط ہے۔ اب شکنجہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے گرد کسا جا رہا ہے۔ آرمی چیف کے حوالے سے عرفان شیخ نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں سوشل میڈیا پر ایک ٹاسک فورس بنا رہا ہوں، اور جتنے بھی کی پیڈ ویریئرز ہیں ان کو ہم کنٹرول کریں گے، مطلب سوشل میڈیا پر جو مایوسی پھیلائی جاتی ہے ان کو ہم کنٹرول کریں گے۔ اور اس کے حوالے سے یہ آرمی چیف نے اپنا بیان دیا ہے۔ لاہور میں گڈ گورننس پر کراچی کے حوالے سے جو باتیں تھیں وہ ساری کراچی کے حوالے سے، اب لاہور کے اندر انہوں نے کیا بات کی، لاہور کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ لاہور میں گڈ گورننس پر بات ہوئی، بیوروکریسی کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ بیوروکریسی کے حوالے سے محمد بن سلمان نے شکایت کی کہ بیوروکریسی بڑے مسائل پیدا کرتی ہے اور روڑے اٹکاتی ہے۔ آرمی چیف کا ماننا ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہے، مطلب کوئی بھی
تو پاکستان کی تینوں بڑی سیاسی جماعتیں پی ٹی آئی، پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ایک جیسی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ان میں فرق ہے تو وہ غلط کہتا ہے۔ یہ شیخ عرفان نے کہا ہے، شیخ عرفان اقبال نے۔ زبیر موتی والا نے بھی اسی طرز کی بات کی ہے اور انہوں نے جو ہے شیخ عرفان کی تصدیق کی ہے، تائید کی ہے۔ آرمی چیف نے اسحاق ڈار اور شہباز شریف کے بارے میں کہا کہ انہوں نے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک کی ہیں، تو مطلب نواز شریف کا نام انہوں نے نہیں لیا، اور آنے والے وقت میں نواز شریف کی گنجائش شاید نہ بھی ہو، جیسا کہ سائرہ بانو نے ایک پروگرام کے اندر کہا کہ رشتے والوں کو چھوٹی بہن پسند آ گئی، اور شہباز شریف صاحب خود بھی کہتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوں۔ اب یہ کہ جاتے جاتے آپ کو ایک بات بتا دیں، کل لاہور ہائی کورٹ کے اندر جسٹس امجد رفیق نے پرویز الہی کی گرفتاری پر توہین عدالت کی کارروائی کرتے ہوئے آئی جی اسلام آباد کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا تھا، اور ساتھ ہی سیشن جج اٹک اسد علی کو بطور بیلف جو ہے مقرر کرتے ہوئے پرویز الہی کو اٹک جیل سے بازیاب کر کے آج لاہور ہائی کورٹ کے اندر پیش کرنے کا حکم دیا تھا۔ جسٹس امجد رفیقی صاحب جو ہیں وہ کل ملتان بینچ میں ان کا تبادلہ کر دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کا جو ملتان بینچ ہے وہ آج ملتان میں کیس سن رہے ہیں، جبکہ ان کی جگہ آج جسٹس مرزا وقاص رؤوف سماعت کریں گے۔ یہ جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں جسٹس امیر بھٹی، انہوں نے یہ کیس جو ہے جسٹس مرزا وقاص رؤوف کو جو ہے یہ ریفر کیا ہے۔ آج سپریڈنٹ اٹک جیل افضال اور سیشن جج اٹک اسد علی یہ پہنچ چکے ہیں عدالت کے اندر، جبکہ پرویز الہی کو جو ہے پیش نہیں کیا گیا۔ دیکھیں آج کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جج تو چلے گیا جنہوں نے توہین عدالت کی کارروائی کرنی تھی اور جن کے فیصلے کی خلاف ورزی ہوئی تھی، لیکن یہ فیصلہ ایک جج کا نہیں ہوتا، یہ فیصلہ عدالت کا ہوتا ہے۔ جج کوئی بھی ہو، لیکن یہ فیصلہ جو ہے ہمیشہ عدالت کا ہوتا ہے، اور یہ فیصلہ ہائی کورٹ کا تھا۔ اب دیکھتے ہیں، بظاہر تو عدلیہ کی جانب سے ایسا حکم دے کر جو ہے اپنے اوپر خود کا حملہ کیا گیا ہے، کیونکہ سسٹم ریئیکٹ کیا ہے، سسٹم نے ریئیکٹ کیا ہے اور پرویز الہی کو سسٹم نے اٹھایا ہے۔ تو پھر آج دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ سماعت جو ہے اب سے کچھ دیر بعد ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے گا۔ اللہ حافظ۔